بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ جو تمام دنیا کے انسانوں کے حالوں کو بخوبی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ پر، اس امید کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے پیارے سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس کے اندر ایک سچا واقعہ پیش آیا ہے، جس کو براہ راست میرے ایک دوست نے مجھ تک پہنچایا ہے۔ اور واقعہ کیا ہے، بلکہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ کس طرح سے قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہندو بچی کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اس کے شوہر نے جب قرآن کریم کے معجزے کو کچھ دن کے بعد میں دوبارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کو محسوس کیا، تو اس کا شوہر بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، گویا کہ یہ میاں بیوی اور ان کی فیملی سب مسلمان ہوئی۔ کس طرح سے، آئیے مختصر سا واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور سلیکٹ کریں، تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے آپ سب دوستوں تک پہنچ جائے اور ہم سب کے ایمان کو تازگی بخشے۔ پیارے دوستو، ہندوستان کے اندر ایک صوبہ اتر پردیش ہے، جہاں کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ ہیں۔ وہاں ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مسلم فیملی رہتی تھی، پڑوس میں ایک ہندو گھرانہ تھا۔ یہ دونوں بڑے میل محبت سے رہا کرتے تھے، ان کے بچے آپس میں مل جل کر کھیلتے تھے، جس میں ایک لڑکی مسلم کی تھی اور ایک چھوٹی بچی غیر مسلم کی تھی۔ یہ دونوں بچیاں مل جل کر کھیلا کرتی تھیں اور آپس میں بڑی پیار اور محبت کے ساتھ میں رہا کرتی تھیں۔ یہ ہندو بچی لگاتار صبح شام اس مسلم بچی کے گھر پر جانے لگی۔ جب میل محبت ہو گئی، آنا جانا ہوا، تو یہ بچی غیر مسلم کی دیکھا کرتی کہ مسلمان کے گھر میں وہ جو مسلم بچی کی ماں تھی وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ یہ غیر مسلم بچی قرآن کریم کو بڑے غور سے سنا کرتی تھی اور اس پر کان دھرا کرتی تھی، گویا کہ اپنے ذہن و دل سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کو سمجھ تو کچھ نہیں آتا تھا، مگر پھر بھی وہ سنا کرتی تھی، اور اس کی یہ روزانہ کی عادت بن گئی تھی قرآن کریم کو صبح اور شام میں سننا۔ بالآخر جب یہ مسلم بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی اور غیر مسلم بچی بھی تھوڑی سی بڑی ہونے لگی، تو مسلم جو لڑکی تھی اس کی ماں نے اپنی بچی کو قرآن کریم پڑھانا شروع کیا۔ اب یہ غیر مسلم بچی مانوس ہو چکی تھی اس فیملی سے اور ان لوگوں سے، تو اس غیر مسلم بچی نے بھی یہ کہا کہ مجھے بھی آپ اس کو پڑھنا سکھا دیجئے، میں بھی چاہتی ہوں کہ قرآن کریم پڑھنا سیکھ لوں۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ بیٹا، ہم آپ کو سکھا تو دیں گے، لیکن آپ ایسا کرنا، کسی سے مت بتانا کہ قرآن کریم آپ کو ہم پڑھا رہے ہیں یا سکھلا رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ جب زیادہ ضد کر رہی ہیں تو ہم سکھلا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ بالآخر اس مسلم فیملی نے، اس مسلم بیٹی کی ماں نے اس بچی کو بھی اپنی بچی کی طرح ہی قرآن کریم پڑھانا اور سکھانا شروع کر دیا۔ چند دنوں کے بعد میں یہ دونوں بچیاں قرآن کریم پڑھنا سیکھ گئیں، ذہن کی اچھی تھیں۔ جب قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیا تو یہ بچی چپ کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ بالآخر کیا ہوا، یہ بچی جوان ہوئی اور اس کی شادی ہو گئی، جو بچی غیر مسلم تھی۔ اور جب یہ اپنی سسرال کے اندر چلی گئی اور
वहाँ जाने के बाद में बहुत से मसाइल से इसे दो चार होना पड़ा, लेकिन एक मरहला ज़िंदगी का ऐसा आया, ज़िंदगी ने एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि इस गैर मुस्लिम बच्ची का शौहर बीमार हो गया। बिलाखिर इलाज कराए और जगह जगह इसको दिखलाया गया, बड़ी परेशानियां भुगती और उसके बाद में भी कोई मसला हल न हुआ। बिलाखिर इसकी रिपोर्ट्स कराई गई, जांचें हुई और एक जांच के अंदर ये बात सामने आई कि इसके शौहर को कैंसर जैसा मुहलिक मर्ज लग गया है। जब रिपोर्ट के अंदर कैंसर की बात आई तो ये शौहर बड़ा परेशान हुआ। इसका जहन मुसलमानों की तरफ से बिल्कुल नफ़रत से पुर था, मुसलमानों से बड़ी नफ़रत किया करता था। इसकी नफ़रत मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंतहा को पहुँच चुकी थी और ये मुसलमानों को ये चाहता था कि जहाँ मुस्लिम मिले उसे कत्ल कर दिया जाए और उनके कत्ल के दर पे लगा रहता था। बिलाखिर नफ़रत की इंतहा पर पहुँच चुका था। ऐसे हालात के अंदर जब इसकी रिपोर्ट आती है तो ये परेशान हो जाता है और परेशान हाली के आलम में आकर घर पर कहता है कि मेरी बीवी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और हद दर्जा मोहब्बत करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तमाम ज़िंदगी इसी प्यार और मोहब्बत के साथ आपके साथ में गुजार दूँ, लेकिन क्या करूँ, अब मुझे आपसे बिछड़ना होगा। एक ऐसा मरहला पेश आ रहा है, एक ऐसा वक्त मेरे साथ आ गया है कि अब मुझे उम्मीद नहीं कि ज़िंदगी के कितने दिन और बाकी हैं। बिलाखिर बीवी कहने लगी कि क्या हुआ, ऐसी क्या बात पेश आई जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। शौहर ने बतलाया कि बात ज़्यादा कुछ नहीं है, आप परेशान न हो, ये बात है कि मुझे कैंसर जैसा मुहलिक मर्ज़ लग गया है। बीवी ने जब रिपोर्ट चेक की, बच्ची अच्छी थी, प्यार मोहब्बत करती थी, शौहर और बीवी में बेहद मोहब्बत थी। बच्ची रोने लगी और उसने रोते हुए कहा कि ये सब बातें तो ऊपर वाले के हाथ में है, डॉक्टर तो कुछ भी कह देते हैं और किसी भी तरह की रिपोर्ट आ सकती है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इसका इलाज है। शौहर हैरान रह गया कि डॉक्टर के पास तो इलाज है नहीं। मेरी प्यारी बीवी, आपके पास इलाज कहाँ से आया? बीवी ने कहा, इलाज तो हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप किसी से नहीं कहेंगे और इलाज के दौरान जो मैं करूंगी, जिस तरह से इलाज करूंगी, आप किसी को नहीं बतलाएंगे और मुझे रोकेंगे और न टोकेंगे। बिलाखिर जब ये गैर मुस्लिम बच्ची इतनी बात कह गई तो शौहर ने कहा कि ठीक है, अच्छा फिर तुम ही इलाज शुरू कर दो, शायद के ऊपर वाले ने तुम्हारे हाथ के अंदर ही शिफा रखी हो या मेरी बीमारी को ठीक करने की सलाहियत दी हो। बिलाखिर वो बच्ची उसका इलाज करने लगी। प्यारे दोस्तों, इलाज किस तरह से करती है ये जानने की चीज़ है। ये बच्ची ज़्यादा कुछ नहीं करती, इसने कुरान करीम की चंद सूरतें याद कर रखी थी, जिसमें से ये बच्ची सुबह और शाम रोज़ाना अपने शौहर को सूरे फातिहा पानी पर 7-7 मरतबा दम करके पिला दिया करती थी। लेकिन इसे पुख्ता यकीन था कि बेशक अल्लाह का ये कलाम बराह रास्त एक मौजिज़ा है और ये अपना मौजिज़ा ज़रूर दिखलाएगा और मेरे शौहर को इस बीमारी से नजात ज़रूर मिलेगी। पुख्ता यकीन के साथ इस बच्ची ने जब ये अमल किया तो इसका गैर मुस्लिम शौहर हैरान रह गया। और क्या हुआ, बिलाखिर जब इसने तकरीबन 1 से 1.5 माह के बाद अपनी दोबारा जांचें कराई, रिपोर्ट्स कराई और रिपोर्ट के अंदर ये बात सामने आई कि इसको तो कोई मर्ज़ है ही नहीं। बिलाखिर इसने कहा, डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं, भला मुझे मर्ज नहीं है, अरे मुझे तो कैंसर जैसा मुहलिक मर्ज है। डॉक्टर कहता है नहीं नहीं, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो। रिपोर्ट बतलाती है इस आदमी को कभी भी जिंदगी में कैंसर हुआ ही नहीं है, आप कैसी बात करते हैं। डॉक्टर ने हैरानी से कहा, ये भी हैरान रह गया। बिलाखिर खुश हुआ और घर आकर बीवी से बतलाई ये सारी बातें, और जब बीवी ने सुना बड़ी खुश हुई, अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसने कहा कि आप जानते हैं ये क्या पढ़ती हूँ,
شوہر نے کہا بتلا دیجئے کیا پڑھتی ہو؟ بیوی نے بتلایا یہ قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب ہے، میں نے بچپن ہی میں سیکھ لیا تھا اپنی ایک سہیلی کے ساتھ میں، اور میں اس کو پڑھا کرتی تھی اور پانی پر دم کرنے کے بعد میں آپ کو پلایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو کینسر سے نجات دے دی ہے اور آپ کی زندگی بخش دی ہے۔ شوہر حیران رہا اور کہا کہ آخر ایسے اللہ پر کیوں نہ ایمان لے کر آیا جائے جس کی کتاب کے اندر اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی اسپرٹ ہے، چلیے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ مسلمان ہوئے، وہ بچی غیر مسلم بچی جو تھی مسلمان ہوئی، شوہر مسلمان ہوا، بالآخر ان کے گھر کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی مسلمان فیملی ہی میں پیدا ہوا پھر، اور اس کے بعد میں اس کے گھر والوں میں سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے، اور جب ان کو پتہ چلا تو محلے والے گاؤں والے بڑے حیران رہے کہ اچھا قرآن کریم کا اتنا بڑا کرشمہ اور معجزہ ان سب کے سامنے آ چکا تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھا وہ واقعہ جو آپ حضرات تک پہنچانا تھا، ایک سچا واقعہ ہے جو میرے ایک دوست نے مجھ تک پہنچایا ہے۔ امید ہے واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر تمام دوستوں تک شیئر کریں، واقعے کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور سلیکٹ کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے میرے دوستو آپ تک پہنچ جائے، ہم سب کے ایمان کو تازگی بخشے۔ اور ایک پیارا سا کومنٹ آخر میں ضرور کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔